نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله هو السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں، ہم یہاں پڑھتے ہیں اور آقا مدینے میں سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، میں اپنے امتی کا محبت سے پڑھا درود پاک سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، جو مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کا محبت سے درود پڑھا سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کا محبت سے درود پڑھا سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنے امتی کو جواب بھی دیتا ہوں کہ میرا فلاں امتی فلاں وقت میں مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تو محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، صلی اللہ۔ فاروق ذل و جاؤ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ سبحان اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، سبحان اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ احباب ذی بکر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار
حضور النور، شاف یوم النشور، شب اسرا کے دولہ، امام الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی پاک طیب بارگاہ کے اندر ادباً احتراماً توفتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اسی وقت مکے کا بازار ہے، سیدنا صدیق اکبر جو صدق و صفا کا پیکر ہے، جو جان نثار مصطفیٰ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کا بھی ساتھی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا بھی ساتھی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا بھی ساتھی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کا بھی ساتھی ہے، احباب ذیوقار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کا بھی ساتھی ہے، احد کا بھی ساتھی ہے، حنین کا بھی ساتھی ہے۔ احباب ذیوقار سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے بھی ساتھی ہیں اور میزار کے بھی ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اے مکے والو آؤ میرا یار ویکھو، اندے ورگا اللہ نے کسی نے بڑھایا ہی نہیں۔ اللہ نے میرے یار جیسا، میرے محبوب جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ احباب اسی وقت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، ممبر سجا ہوا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرما ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسان آج میرے ممبر پہ کھڑا ہو جا اور میری نعت سنا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن پہ عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، کہ اللہ نے انسانوں کی شکلوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے خود انسانوں کی شکلوں کو پیدا فرمایا۔ احباب ذیوقار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا تھا، قرآن پہ عمل کیا تھا، لیکن جب ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے جلوہ فرما ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ کیسے میری آنکھ دیکھتی، آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جیسا آپ نے چاہا تھا اللہ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے خود شکلیں بنائی، لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے آپ کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا بلکہ آپ کی مرضی سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ احباب ذیوقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے مثل و بے مثال حسن عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مبارکہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ،
واللیل اذا سجا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے چہرے کی قسم. آگے اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلفوں کی قسم. احباب ذی وقار، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے مبارکہ میں تشریف لاتے تو میرا حجرہ روشن ہو جاتا. آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں کوئی کپڑا سی رہی تھی کہ مجھ سے سوئی جو ہے نیچے گری گم ہو گئی. میں نے تلاش کیا لیکن مجھے سوئی نہ ملی. فرماتی ہے اتنے میں نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے فرماتی ہے کپڑا روشن ہو گیا، میری گم ہوئی سوئی مجھے مل گئی. پھر فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا کیا تھا، جو ان کو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. یہاں تک کہ مصر کی عورتوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک دیکھی، اپنی انگلیاں کاٹ لی. یا رسول اللہ، اتنے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام تھے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اکبر سے صرف ایک پردے کو ہٹایا. ام المومنین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آئی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم، مصر کی عورتیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. یا رسول اللہ، اگر آپ کو حسن و جمال دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے کلیجے کاٹ لیتی. یا رسول اللہ، اگر وہ آپ کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو وہ اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے کلیجے باہر نکال کر اپنے کلیجے کاٹ لیتی. احباب ذی وقار، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا انہیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بے مثل و بے مثال بنایا تھا اسی طرح بے مثل حسن بھی عطا فرمایا تھا. احباب ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقام نجد پر بھیجا. ہم وہاں پر جب پہنچے ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، اس سے قبل کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا. یہ وہ شخص تھے ان کو مدینہ المنورہ کے نام سے بھی الجھن تھی، اسلام کے نام سے بھی الجھن تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے بھی الجھن تھی. احباب ذی وقار، جب پکڑ لیا گیا مدینہ المنورہ میں ان کو لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. جب باندھ دیا وہ شخص حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد نبوی شریف میں آنا بھی دیکھ رہے ہیں. جب مسجد نبوی شریف سے جاتے ہیں وہ جانا بھی دیکھ رہے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں وہ نماز پڑھانا بھی دیکھ رہے ہیں. احباب ذی وقار، ایک دن 3 دن گزر گئے. جب تیسرا دن آیا دل میں خیال پیدا ہوا کہ ثمامہ کیوں نہ اس حسین و جمیل نبی کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے. احباب ذی وقار، یہ وہ شخص
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ سے بھی جس کو نام سے تکلیف تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے بھی تکلیف تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے بھی تکلیف تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، اے ثمامہ کیوں نہ حسن و جمال کے پیکر کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنا غلام بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور اپنا غلام بنا لیا۔ احباب اسی مکان، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت یہ کتابوں کا گٹھا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں ذہن میں طرح طرح کے سوالات لے کر نکلتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی پوچھوں گا، یہ سوال بھی پوچھوں گا، یہ سوال بھی پوچھوں گا، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، چہرہ بدوہا دیکھتے ہیں تو سوالات بھول جاتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا کہ یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے آپ بھی سچے ہیں، آپ کا سلام بھی سچا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، اپنا غلام بنا لیں۔ احباب اسی مکان، پھر وہ وقت بھی آیا جب مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنا تو میں نے کلمہ پڑھا۔ کوئی صحابی کہتا ہے میں نے درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا تو میں نے کلمہ پڑھا۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ میں نے بادلوں کا سایہ دیکھا تو میں نے کلمہ پڑھا۔ کوئی صحابی یہ کہتا ہے میں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تو میں نے کلمہ پڑھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عبداللہ بن سلام تم بتاؤ تم نے کیسے کلمہ پڑھا، تم نے کس چیز نے مجبور کیا تم اسلام لے آئے؟ آپ فرماتے ہیں اے صحابہ یہ سچ ہے، کسی نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو وہ اس نے کلمہ پڑھا، کسی نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا اس نے کلمہ پڑھا، کسی نے درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا اس نے کلمہ پڑھا، کسی نے بادلوں کا سایہ دیکھا اس نے کلمہ پڑھا۔ اے میرے صحابہ میں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب میں اپنے گھر سے نکلا، میں مناظرہ کرنے کی غرض سے نکلا، جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آیا، جب میں نے ان کا چہرہ بدوہا دیکھا مجھے سارے سوالات بھول گئے اور میرے دل نے یہ گواہی دی عبداللہ بن سلام یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تاجدار گورڈا کی زبان میں ترجمہ نہ کر لیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ مخ چند بدر شاہ شانی ہے، مخ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکتی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی، سبحان اللہ، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مت بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملا کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہیاں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں ترجمہ نہ کر لیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں
اور رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ احباب ذی مکان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں آ رہے ہیں، صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بھی دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں جب آپ جلوہ فرما ہوئے، منبر میں جلوہ فرما ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی کہ انتا محمد الرسول اللہ، آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے اتنی بات کی، حضور نے اتنا خطبہ دیا، آپ واپس تشریف لے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کا آنا بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کا جانا بھی دیکھ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے کون دیتا ہے جو حضور کا کھاتا ہے وہ بولے گا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ آنا بھی دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سب ہی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ احباب ذی وقار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا کر باہر چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑا سا دور گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ان قافلے والوں پہ پڑ جاتی ہے۔ ارے دعا کریں کبھی ہمارے پہ بھی حضور کی نظر رحمت پڑ جائے۔ جب قافلے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت پڑتی ہے، ان قافلے والوں کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہوتے ہیں، ان اونٹوں میں ایک سرخ رنگ کا، لال رنگ کا اونٹ بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اونٹ بڑا پسند آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے قافلے والوں یہ بتاؤ یہ اونٹ کس کا ہے؟ قافلے والے بتاتے ہیں فلاں شخص کا ہے۔ وہ سامنے آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹ تیرا ہے۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدوہا دیکھتا ہے، کہتا ہے ہاں میرا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بیچے گا؟ کہنے لگا ہاں میں بیچوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا کہ آپ جتنے مرضی دے دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساتھ ہی میری بستی ہے، میں پیسے لے کر نہیں آیا، میں بھجوا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جیسے آپ کا دل کرے آپ کر لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کی نکھیل پکڑی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے۔ جب نظروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوجھل ہوئے تو قافلے والے کہنے لگے ارے تمہارا اونٹ کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے وہ میں نے بیچ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کس کو بیچا ہے؟ کہتا ہے بس میں نے بیچ دیا۔ کہتے ہیں تو جانتا ہے پہچانتا ہے کس کو بیچا ہے؟ کہنے لگا جانتا تو میں کوئی نہیں، پہچانتا تو میں کوئی نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اس کا چہرہ اتنا بڑا حسین و جمیل تھا، اس کا چہرہ بڑا حسین و جمیل تھا۔ وہ کہنے لگے اگر وہ واپس نہ آیا، اگر اس نے تمہارے اونٹ کی قیمت نہ ادا کی، تمہارا اتنا قیمتی اونٹ تھا
تم تو لٹ گئے، تم تو برباد ہو گئے۔ جب انہوں نے اتنی بات کی تو خیمے سے ایک نیک سیرت عورت نے پردہ پیچھے کیا، کہنے لگی ہے قافلے والوں، اگر اس نے تمہارے اونٹ کی قیمت نہ ادا کی تو اونٹ کی قیمت مجھ سے لے لینا۔ وہ کہنے لگے بی بی تم جانتی ہو، تم پہچانتی ہو ان کا کوئی عطا پتہ ہے؟ وہ کہنے لگی جانتی تو میں کوئی نہیں، پہچانتی تو میں کوئی نہیں۔ کہنے لگے ضمانت اس کی دی جاتی ہے جس کی کوئی جان پہچان ہو، تم کیسے ضمانت دے سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی جب وہ تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا میں دیکھ رہی تھی سارے قافلے والوں پہ دھوپ تھی، اس پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سارے قافلے پہ دھوپ تھی، اس پہ بادلوں کا سایہ تھا۔ وہ کہنے لگے بس اتنا دیکھا ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں، میں نے اس سے بھی آگے دیکھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اور کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہے جب وہ تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اس کے لب ہل رہے تھے، ایک نور نکل رہا تھا، اس نور کی شعائیں آسمانوں تک جا رہی تھی۔ جب اتنی بات کر رہے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو غلام سروں پر کھجوروں کے دو ٹوکرے رکھ کر ان قافلے والوں کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں تم قافلے والوں میں اونٹ کا مالک کون ہے؟ اونٹ کا مالک سامنے آتا ہے، میرے آقا کے غلام فرماتے ہیں ایک ٹوکرا کھجوروں کا تمہارے اونٹ کی قیمت ہے، دوسرا کھجوروں کا ٹوکرا میرے آقا نے تم قافلے والوں کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ یہ سنتے ہیں کہتے ہیں اب ہمیں ایک کھجوریں نہیں چاہیے، اب ہمیں اس سوہنے کی بارگاہ میں لے چلو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کھجوروں کے ٹوکرے اسی طرح سروں پہ رکھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، پیچھے پیچھے وہ قافلہ بھی چل رہا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان قافلے والوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کدھر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں اب ہم نے آگے نہیں جانا، بس اب ہمیں اپنا کلمہ پڑھائیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قافلے والوں کو کلمہ پڑھایا اور اپنا غلام بنایا۔ میرا وجدان کہتا ہے وہ قافلے والے کہتے ہوں گے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، محبت نہ پڑھ لو صدا و صدا روے تیرا دوارا یا للہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا جتھے ہوتا غریباں دا گزارا یا احباب اسی وقت اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح بے مثل و بے مثال بنایا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا اس کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ احباب اسی وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے، ابو جہل آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا بدصورت آج تک میں نے دیکھا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو جہل صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، صدق و صفا کا پیکر آ جاتا ہے، تاجدار صداقت آتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم آج تک آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو جہل نے کہا کہ آپ جیسا بدصورت آج تک میں نے دیکھا نہیں۔ آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا تو نے سچ کہا۔ جب صدیق اکبر آتے ہیں، انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے میرے چہرے کو آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اس کو اس میں اپنا رخ نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے جب میرے چہرے پر دیکھا اس کو اپنا عکس نظر آیا، جب صدیق اکبر نے میرے چہرے پر دیکھا اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ احباب عزیز، اگر آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں صدائیں لگا رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ صدائیں لگا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کان میں آواز پڑتی ہے، آپ جلال میں آ جاتے ہیں، بازو سے پکڑتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، مستانہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر یہ کیا کہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ مدینے کی گلیوں میں صدائیں لگا رہا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر صدقتا، یہ سچ کہتا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے مظہر کا آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ اللہ نے مجھے اپنے مظہر کا آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ احباب ذی وقار، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی